وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 85۔ آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے؟ دوسرا، کیا جنت پر مومن کا کوئی حق ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں باہم سرگوشی کرنے لگے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کی قسم اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں جو زیادتیاں کر چکے ہو تمہیں وہ بھی معلوم ہیں، سو میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا باپ اجازت نہ دے یا میرے لیے اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر جا کر کہو، اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اس لیے وہ گرفتار کر لیا گیا اور ہم نے فقط اسی بات کی گواہی دی تھی جس کا ہمیں علم تھا اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ اور اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے
اور اس قافلے والوں سے معلوم کر لیں جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم اپنے قول میں یقیناً سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہیں بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لیے مرغوب بنا دی ہے، اب صبر ہی اچھا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ Then he turned away from them and said, "Oh my bitterness for Joseph," and his eyes turned white from sorrow and he became depressed۔ قال اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے افسوس یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، سو وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 85 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ لفظی ترجمہ، قالو کہا، تاللہ اللہ کی قسم، تفتؤ تم لگے رہتے ہو، تذکر یوسف یوسف کو یاد کرتے ہوئے لگے رہتے ہو، حتی تکون حردن یہاں تک کہ تم تو بالکل سوکھ جاؤ گے، او تکون من الحالکین یا اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دو گے، جان کے خطرے میں۔ قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو شکایت کرتا ہوں اپنی طاقت اور غم کی، الی اللہ اللہ کی طرف، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو تم نہیں جانتے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ تو سامعین کرام، ایک تو یہ بات ہے کہ یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا یعنی بیٹوں نے ان کو یہ کہا کہ بھئی تم تو ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے ہو اور اپنے آپ کو تم نے ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تو اگر کچھ کرتا بھی ہوں تو وہ تو میں اپنے اللہ سے کرتا ہوں، تم سے تو میں نے کچھ گلہ شکوہ نہیں کیا ہے، اور میں دوسری مجھے معلومات وہ ہیں جو تم نہیں جانتے، تو اس بات کو چھوڑ دو۔ یا بنی یذھبوا اے بیٹو جاؤ تم، فتحسسوا تلاش کرو، من یوسف و اخیہ یوسف اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ اور مایوس مت ہو اللہ تعالیٰ کی امداد سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم مایوس مت ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ اللہ کی رحمت سے تو صرف وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، لا ییأس نہیں مایوس ہوتے، من روح اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون لیکن وہ قوم جو کافر ہیں۔ سامعین کرام، یہاں ایک نقطہ ذرا نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوم کافر لوگ یعنی مایوس ہوتے ہیں۔ تو مومن جو ہے سامعین کرام وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اور مایوسی بھی کیسی؟ اگر انسان کا مقصود اللہ ہو تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں، تھوڑا سا قیمتی نقطہ ہے۔ دیکھیں
انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے، یعنی اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو حاصل کر کے ہی اپنے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اہل بنا سکتا ہے۔ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، دوبارہ میں کہتا ہوں، اپنے اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو حاصل کر کے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر عمل کر کے یا اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو حاصل کر کے ہی انسان اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اہل بنا سکتا ہے۔ یہ دنیا کا لفظ میں نے کہہ دیا، لیکن اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ممکن ہے اور ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے میرے جملے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے سامعین اکرام کہ انسان کا دل جو ہے، قلب المؤمن عرش الرحمن ہے۔ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش، یعنی یہ عرش الہی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ جل وگر ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ کہ جب یہ اپنا تزکیہ کر لے۔ جب یہ اپنا تزکیہ کر لے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا، یعنی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو جس نے اپنا تزکیہ کر لیا سامعین اکرام مخصوص طریقوں سے، تو پھر تو اس کا دل خالی ہو گیا، اس کا مطلب تزکیہ ہو گیا۔ جب تزکیہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ قلب المومن عرش الرحمن ہے، مومن کا دل رحمان کا عرش ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں اللہ تعالیٰ آ جائے گا، یعنی وہ نور الہی آ جائے گا۔ اور ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے اس سلسلے میں مجھے، نور تجلی میں رسد اے تور دل صد پارشاؤ، اے تور دل اے مرغ بشکن قفس زی خاک دا آوارشو۔ خاص سے مولانا روم کا شعر ہے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر سالک جو ہے پھر اپنے دل کو کہتا ہے، شاعر کے شعر کی مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، نور تجلی می رسد اے تور دل ست پارشو، نور تجلی، اللہ کی تجلی آ گئی، اے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جا، اے مرغ بشکن قفس، اے مرغ نکل جا اس قفس سے، زی خاک داں آوارشو، اس یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جا۔ تو یہ ہوتا ہے سامعین اکرام، اور میں نے آپ کو کہا نا دنیا اور آخرت میں، تو بہرحال میں اس پہ مضمون بیان کر رہا ہوں، انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ تو مایوسی کی میں بات کر رہا تھا کہ مایوسی کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے، مومن کے لیے تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں مومن سے اللہ تعالیٰ نے اس کے مال و جان کا سودا کر لیا، عوض میں اس کو جنت دی ہے۔ اب مال و جان کا اختیار جب یہ اللہ تعالیٰ کو دے دیتا ہے اور اپنا ٹوٹلی اختیار اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کر دیے ہیں، اب تو اس کے سارے کاموں کا نگہبان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ تعالیٰ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو گیا، یعنی سارے کام تو اب اس کے کام سنوارنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سارے کام تو اللہ کے ہاتھ میں چلے گئے۔ وَأُفَوِّضُ میں نے سونپ دیے، امری الی اللہ اپنا سارا کام اللہ کے حوالے کر دیا۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو سامعین کرام یہ یعنی مایوسی کیسی؟ ہاں یعنی انسان کا اپنا کوئی مقصد ہو دنیا میں سوائے رضا الہی کے، تو پھر تو اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو یا اس میں رکاوٹیں ہوں تو پھر تو مایوسی کا امکان ہو سکتا ہے۔ جب اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اپنے مال و جان کا سودا کر لیا،
اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، سارے کام اللہ کے حوالے کر بیٹھا، اب اس کے کاموں کا سارا دیکھ بھال تو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے میرے، اور بہت اچھا وکیل ہے، کارساز ہے۔ نعم المولا، بہت اچھا مولا ہے، نعم النصیر، بہت اچھا مددگار ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ایسی صورتحال ہے تو مایوسی کا کہاں کوئی 0.00% مایوسی کی کوئی گنجائش ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کا غلام، اس نے اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا لیا، اللہ کے ہاتھ پہ بک گیا ہے، اس کا مالک و مولا اور سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب مایوسی کیسی سامنے کرام؟ ہاں، جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے وہ مایوس ہو سکتے ہیں، وہ افسردہ ہو سکتے ہیں۔ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر قوم ہی مایوس۔ کافر کا مطلب وہ روایتی کافر نہیں ہے سامعین کرام، ہم لوگوں میں بھی کافر صفت، کافروں کی روش رکھنے والے لوگ ہم میں بھی موجود ہیں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور کافرانہ صفات بھی ہیں ان کی۔ کافرانہ صفات میں آپ کو کہہ چکا ہوں، وہ واضح طور پہ لکھا ہے سورہ ابراہیم میں کہ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ ویل، تباہی ہے کافروں کے لیے جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں۔ تو سامعین اکرام یہ ساری صورتحال ہے، اس کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے۔ فلما دخلوا علیہ، اب یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے دوبارہ سہ بارہ داخل ہوئے، دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، ہمیں پہنچا اور ہمارے اہل و عیال کو تکلیف، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو تکلیف پہنچی۔ وجئنا، اور ہم لے آئے ہیں، ببضاعۃ، پونجی، مزجاۃ، معمولی، حقیر، فاوف لنا الکیل، تو غلے کی تو ہمیں ضرورت ہے، ہمیں غلہ پورا دے دیجئے، وتصدق علینا، اور ہم پہ صدقہ کیجئے، یعنی کچھ قیمت لے کے غلہ پورا دے دیجئے، باقی صدقے میں ہو جائے گا۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے، ظاہر ہے۔ بہرحال یہاں اس آیت میں صدقے کے فضائل بیان ہو رہے ہیں کہ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ جو صدقہ دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ قبول بھی کرتا ہے اور ان کو اس کا اجر بھی دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے 3 باتوں کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ یوسف اپنا حال ان کو بتا دیں۔ حل علمتم، کیا تمہیں معلوم ہے، ما فعلتم بیوسفا، کہ کیا کیا تم نے یوسف، یعنی کیا سلوک کیا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جبکہ تم نادان تھے۔ بھائی چونک گئے کہ بھئی 20 سال پرانا واقعہ ہے اور یہ عزیز مصر ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ ان کو شک پڑا اور کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی، انہوں نے کہا ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ انہ من یتق ویصبر، بے شک جو تقوی سے کام لے گا اور صبر کی روش اختیار کر لے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
اللہ. تو سامعین کرام یہ آیت جو ہے یہ بھی تھوڑا سا اس پہ ٹھہر جائیں. اور یعنی دیکھیں اصل میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جزا والی جو ساری یا جو اجر ہے یا جو جزا ہے یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. لیکن ایک بات میں یہاں ضروری کہہ دوں کہ مومن یہ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہوتا ہے. سامعین کرام یعنی ٹھیک ہے جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے جنت کا اور جزائے خیر کا اور اجر کا، بہت بڑے اجر کا. یہ وعدے تو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں لیکن یہ سارے اس کا فضل ہے. یعنی جنت اور جنت کی نعمتیں اور دوزخ سے نجات یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہوگا اگر ایسا ہوا، اور یقیناً ہوگا. لیکن میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں. ہمارا کام بندگی ہے، ہمارا فرض بندگی ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دے دی تم نے تو یہ تو اسی کی جان تھی، تم نے دے دی تو کیا اس میں تمہارا کیا کمال ہے. ایک دیکھیں میں اس مضمون کو اس طریقے سے پیش کروں آپ کے سامنے کہ آپ کے پاس یعنی کوئی امانت رکھوا دے، مثال کے طور پہ 200 روپے رکھوا دے آپ کے پاس امانت کے طور پہ کہ بھئی یہ یا جو ہے سونے کی ایک انگوٹھی رکھوا دے مثال کے طور پہ، کوئی بھی ایسی قیمتی چیز کہ بھئی یہ امانت کے طور پہ رکھ لو اور اگر استعمال بھی کرنا ہو تو مجھ سے پوچھ کے کرنا. تو آپ اسی طرح کرتے ہیں. مثال کے طور پہ سونے کی انگوٹھی ہے یا ایک عورت کے پاس وہ امانت رکھوائی گئی ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے وہ ٹیلی فون کرتی ہے کہ باجی آج ایک فنکشن ہے اس پہ میں جا رہی ہوں، یہ سونے کی انگوٹھی ہے میں پہن لوں؟ تو وہ کہتی ہے پہن لو تو پہن لو، نہیں اجازت دیتی ہے تو پہن لو ورنہ تم مت پہنو. تو یہ امانت اگر پھر 10 دن بعد وہ آتی ہے کہ بہن جی میری وہ امانت، تو آپ اس کو امانت لوٹا دیتی ہیں. اب اس میں وہ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ آپ سے امانت مانگے گی اور آپ اسے وہ انگوٹھی واپس دیں گی بہن جی، تو کیا وہ آپ کو 500 روپے دے گی؟ 500 روپے یا 1000 روپے وہ آپ کو پیش کرے گی. آپ یہ ضرور پوچھیں گی کہ بہن جی یہ کس چیز کے ہیں. مثال کے طور پہ 5000 روپے دے رہی ہو، مثال کے طور پہ فرض کر لیں، ہوتا نہیں ایسا لیکن فرض کریں مثال کو سمجھنے کے لیے. انگوٹھی کسی نے رکھوائی، پھر 10 دنوں بعد وہ اس نے کہا کہ میری امانت دے دو. بیچ میں اس نے ایک فنکشن میں استعمال بھی کر لی، پھر وہ آتی ہے کہ بھئی تم مجھے انگوٹھی واپس کر دو. آپ نے وہ انگوٹھی واپس کر دی اور اس نے 5000 روپے کا نوٹ آپ کو پکڑانا چاہا، تو آپ اس سے نہیں پوچھیں گے یہ 5000 روپے کس خوشی میں تم دے رہی ہو، میں تو اس کی مستحق نہیں ہوں، تم نے ایک امانت میرے پاس رکھوائی تھی تو بس لے لو اپنی امانت. تو عام طور پہ سامعین اکرام امانت کے لین دین میں اجر کا کوئی تصور ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. بس وہ امانت رکھیے، تمہارے 5 لاکھ روپے ہیں، تم لے لو اپنے واپس. اب یہ تو نہیں کہ وہ آپ 5 لاکھ ہیں تو وہ 10 لاکھ آپ کو انعام بھی دے گا، ایسی تو بات نہیں ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں جو امانت مجھے واپس لوٹائے گا میں اس کو بہت بڑا اجر دوں گا. یہ ایسی مثال ہے سامعین کرام، اگر آپ سمجھیں تو یہ مثال ایسی ہے کہ آپ کے پاس رکھوائے گئے ہیں 1 لاکھ روپے مثال کے طور پر. وہ 1 لاکھ روپے آپ نے اگر استعمال نہ کیے یا استعمال کیے مالک کی اجازت کے ساتھ، پھر جب امانت کی واپسی کا وقت آیا تو آپ نے امانت لوٹا دی اور پھر وہ آپ کو 5 لاکھ روپے اس نے رکھوائے ہیں اور پھر جو وہ اجر دے رہا ہے وہ 2 ارب روپے کا ہے. مثال کے طور پہ عرض کریں 2 ارب روپے آپ کو دے رہا ہے کہ بھئی یہ تم نے 5 لاکھ جو میں نے رکھوائے تھے تم نے اس کو صحیح استعمال کیا،
یا اس کو امانتی سمجھا. تو یہ کچھ ایسی بات ہے سامعین کرام. یہ آخرت کا اجر جو ہے یہ ہمارا حق نہیں بنتا. حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی تم میں سے اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور آپ بھی؟ ان کا ہاں میں بھی. یہاں تک کہ اللہ کا فضل مجھ پہ، اللہ تعالیٰ اپنا فضل مجھ پہ نہ کر دے، اس میں یعنی وہ فضل کی چادر مجھ پہ نہ اوڑھ دے، میں جنت میں نہیں جا سکتا. یہ بات تھوڑا سا ذہن سے نکال لیں. اصل میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندگی تو حق ہے رب کا. بس اگر کوئی بندگی کر رہا ہے تو یہ حق بندگی ادا کر رہا ہے. کوئی اجر، کوئی چیز یہ حقدار نہیں ہے اس کا. بس آپ نے ایک بکری لی، مثال کے طور پہ بکری لی، اور ایک بکری نے بچہ دیا اور بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، وہ بکری ابھی زندہ ہے، تو وہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ جوان ہو گئی، اس کا بکری کا بچہ جوان ہو گیا، آپ کی دوست آئے، آپ نے دعوت کی دوستوں کی، اس کو ذبح کر کے کھا لیا. اب کیا آپ بکری کو، جو اس کی ماں ہے، اس کو جا کے پیار کریں گے، چموٹیں گے اور پیار کریں گے اور کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. آپ کی بکری تھی، آپ کی ملکیت تھی، آپ نے پکا کے کھا لی، بس بات ختم ہو گئی. یہ ہے غلامی کا تصور سامنے کرام. حقیقی غلامی کا تصور یہ ہے کہ غلام اپنے مالک سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوتا. غلام کا سب کچھ کا مالک اس کا آقا ہوتا ہے. غلام کے ساری چیزوں کا مالک وہ آقا ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت. غلام آقا جو ہے غلام کا سر کاٹ دے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کوئی اس پہ دعویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کی چیز تھی، بس کر دے. عورت ہے مثال کے طور پہ، عورت کی عصمت جو ہے بڑی چیز ہوتی ہے. ہم عفت اور عصمت اور عزت اور یہ سارے القابات آپ دیتے ہیں نا. ایک آقا نے بازار میں جا کے، مثال کے طور پہ بازار میں جا کے ایک عورت کو، ایک لڑکی، خوبصورت لڑکی کو خرید لیا. اب دیکھیں نکاح جو ہے وہ جائز طریقہ ہے، لیکن اگر آپ نے ملکیت میں آپ کو مل گئی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، مالک بن گئے آپ، یا جنگ میں آپ کو مل گئی. جنگ میں ہوتی تھی خادمائیں آتی تھیں اور غلام بنا لیا جاتا تھا، تو کیا اب اس سے آپ نکاح کر کے تعلق قائم کریں گے؟ ہرگز نہیں. آپ کی چیز ہے، سب کچھ اس کا آپ کا ہے، بغیر نکاح کے، بغیر کسی کے وہ آپ کی مالک ہے. آپ الا ما ملکت ایمانکم، اب بھی یہی قانون ہے کہ بھئی جو آپ کے ملکیت میں ہے، جس کے آپ مالک ہوں. والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اب بھی یہی قانون ہے. یہ ویسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہم نے ایک ایکسٹرا وہ لگا لیا ہے. بندگی، خالص بندگی کرنا سیکھیں اللہ تعالیٰ کی، خالص اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا سیکھیں، اس کی بندگی کرنا سیکھیں. تو بہرحال یہ جو اجر ہے اور یہ چیزیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے اور عظمت ہے اور اس کی شان ہے کہ اس نے متقین کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے سامعین اکرام. تو بہرحال یہ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ، ابھی وقت تھوڑا ہے، صرف ترجمہ سنا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالو، کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ، تم لگے ہوئے ہو، تذکر یوسف، یوسف کو یاد کرتے رہتے ہو، حتی تکون حردن، یہاں تک کہ تم بالکل سوکھ جاؤ گے، او تکون من الحالکین، یا تم ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ،
انہوں نے کہا کہ میں تو اپنا فریاد اور غم تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کر رہا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ، اے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بے شک مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر۔ فلما دخلوا علیہ، جب داخل ہوئے ان پر، قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، پہنچ گئی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم جو پونجی لائے ہیں غلے کے لیے وہ تھوڑی ہے، معمولی ہے، فأوف لنا الکیل، تو آپ ہمیں غلہ پورا دے دیجئے، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب کہ تم نادان تھے، قالوا اانک لانت یوسف، انہوں نے کہا کہ کیا تم یوسف ہو، قال انا یوسف وہذا اخی، انہوں نے کہا کہ ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے احسان کیا ہے ہم پہ، انہ من یتقی ویصبر، جس نے بھی تقوی اور صبر کیا، تقوی کی روش اختیار کر لی اور صبر کیا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ پھر ضائع نہیں کرتا اجر نیکوکاروں کا۔ سامعین اکرام، آج وقت تقریباً پورا ہے، تو آج میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔